اہل اسلام کے نزدیک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اکرام اور توقیر واجب ہے، ان کا احترام لازم ہے، ان سے محبت و عقیدت جزو ایمان اور باعث نجات ہے، ان پر سب و شتم، ان پر تنقید، ان کی تنقیص اور طعن و تشنیع حرام اور ناجائز، ان سے بغض اور عداوت باعث ہلاکت ہے۔ سوال یہ ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اکرام و توقیر واجب کیوں ہے؟ ان کا احترام لازم اور ضروری کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب میں بہت ساری وجوہات کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر 7-8 وجوہ احترام صحابہ کے لازمی اور ضروری ہونے کی آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام انتخاب خداوندی ہیں۔ جیسے منصب نبوت پر جتنے افراد فائز ہوئے وہ سب کے سب رب کا انتخاب ہے، بالکل اسی طرح منصب صحابیت پر جتنے مقدس نفوس آئے وہ بھی رب کا انتخاب اور چناؤ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی ایک حدیث نقل کی، جس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا ہے نبوت اور ختم نبوت کے لیے، اور پھر میرے لیے یعنی میری صحبت، معیت، رفاقت، ہمدردی اور غمخواری کے لیے میرے اصحاب کو بھی خود چنا ہے۔ تو جیسے نبوت رب کا چناؤ ہے، انبیاء رب کے چنے ہوئے ہیں، ویسے ہی صحابیت بھی رب کا چناؤ ہے اور صحابہ کرام رب کے چنے ہوئے ہیں۔ ان پر عدم اعتماد، ان کے اکرام اور توقیر پر حملہ، یہ انتخاب خداوندی پر حملہ ہے، اور انتخاب خداوندی پر حملہ باعث عذاب اور ہلاکت ہو سکتا ہے، باعث ثواب اور نجات نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی وجہ ہے صحابہ کرام کے اکرام و توقیر کے واجب اور ان کے احترام کے لازم ہونے کی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے نسبت محمدی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حضور کی ذات گرامی سے ایسی قوی نسبت حاصل ہے جیسی کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے خود بلند ہیں ویسے ہی آپ کی نسبت بھی بلند ہے۔ کسی نے کہا نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ اہل اسلام حضور کی نسبت کے قدردان اور پاسبان ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ نبی کے شہر کو مدینہ ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ کہتے ہیں، اس کی مٹی کو مٹی نہیں خاک شفا قرار دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر اسے سرمے کے طور پہ استعمال کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اس کی بڑی قدردانی ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی موجود ہے تو وہ اسے اپنی جان سے عزیز سمجھتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ یہ نبی کی نسبت کی قدردانی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی نسبت کی ناقدری اہل اسلام کے نزدیک کتنا بڑا قصور ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگائیے۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کدو کو ناپسند کیا۔ یہ ایک سبزی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ پسند کے اعتبار سے اس کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے۔ تو جب اس نے کدو کو ناپسند کیا تو حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جدد الایمان وإلا لأقتلنک، اپنے ایمان کی تجدید کیجیے، فوراً کلمہ پڑھیے ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے، نسبت کی قدردانی کی وجہ سے اہل ایمان کدو کو فقط کدو نہیں کہتے بلکہ کدو شریف کہتے ہیں۔ نبی کی نسبت کی قدردانی ہے۔ اور صحابہ کرام کو نسبت نبی سے ہے، جیسے نبی کو نسبت خدا سے ہے، ایسے ہی اصحاب مصطفیٰ کو نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ نے حضور کی ذات گرامی کو رسولی کہہ کر عزت بخشی، اور امام المرسلین نے، خاتم النبیین نے اپنے صحابہ کرام کو اصحابی کہہ کر عزت بخشی، میرے اصحاب۔ ان کی نسبت اپنی طرف کی۔ بری چیز کی نسبت آج فتنوں کے دور میں، قرب قیامت کے زمانہ میں ہم بھی اپنی طرف نہیں کرتے۔ اگر صحابہ کرام اچھے نہ ہوتے تو کائنات کی بہترین ہستی ان کی نسبت کبھی اپنی طرف نہ کرتی۔ انبیاء کو نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے، عمل کے ترازو پہ نہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام کو بھی نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے، عمل کے ترازو پہ نہیں۔ ظاہری گنتی میں ممکن ہے امتی کا عمل آگے نکل جائے نبی سے، لیکن رتبے میں کوئی حضور کے برابر نہیں آ سکتا۔ ظاہری گنتی میں امتی نبی سے آگے جا سکتا ہے عمل کی ظاہری گنتی میں، لیکن کس کی مجال کے آمینہ کے لال کے برابر آئے۔ حضور نے ایک حج کیا، امت میں کئی کئی حج کرنے والے ہیں۔ یہ ظاہری گنتی میں آگے جانا ہے۔ بالکل اسی طرح عمل کی ظاہری گنتی میں غیر صحابی سے آگے جا سکتا ہے، لیکن کس کی مجال کے رتبے میں کسی صحابی کے برابر آئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال ہوا، عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں، افضل ہیں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ انہوں نے جواب دیا عمر بن عبدالعزیز تو حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے نتھلے میں پڑنے والی غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو عمل کے ترازو پہ نہیں، نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ ان کے اکرام اور توقیر، احترام کی وجہ
اعمال کی کثرت نہیں ہے، آمنہ کے لال سے مضبوط نسبت ہے۔ انہیں حضور سے نسبت ایمانی بھی حاصل تھی، نسبت تعلیمی بھی حاصل تھی، اور نسبت تربیت بھی حاصل تھی۔ تو دوسری وجہ صحابہ کرام کے احترام کے ضروری ہونے کی، ان کے اکرام اور توقیر کے لازم ہونے کی، ان کی حضور کی ذات گرامی کے ساتھ مضبوط نسبت ہے۔ اگر حضور استاد ہیں تو وہ شاگرد ہیں، حضور معلم ہیں وہ متعلم ہیں، حضور جرنیل ہیں وہ سپاہی ہیں، حضور سپہ سالار ہیں وہ آپ کے فوجی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہیں، صحابہ مرید ہیں، حضور چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں، حضور پھول ہیں، صحابہ خوشبو ہیں، حضور سورج ہیں تو صحابہ کرنیں ہیں۔ حضور کی ذات سے جتنی مضبوط نسبت صحابہ کو ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ اور یہ ہر شخص کہتا ہے میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ تو صحابہ کرام جیسی نسبت تو کسی کو حاصل ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے حضور سے قرآن سنا، نبی سے قرآن پڑھا، قرآن کے معانی سیکھے، مطالب اور مفاہیم پوچھے۔ اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو شخص، جو مومن نبی کے روضے کی جالی دیکھ آئے اسے تو ہم جنتی سمجھتے ہیں، اور جو روضے والے کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کا بغض دل میں بھی بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے یاروں سے محبت کرے اور نبی کے یاروں سے نفرت کرے، اور نبی کی نسبت کو بھی پس پشت ڈال دے۔ اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے کسی قول اور فعل کی حکمت سمجھ میں آئے تب بھی ان کا احترام کیا جائے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ان کا احترام کیا جائے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام دین کے عینی شاہد ہیں، نبی کے اقوال کے، نبی کے افعال کے، نبی کی تقاریر کے، نزول قرآن کے، نبی کی جلوت و خلوت کے، سفر اور حضر کے، نبی کے مذاکرات اور معاہدات کے، غزوات اور فتوحات کے عینی شاہد نبی کے صحابہ ہیں۔ نبی کی ایک ایک ادا کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر اس عینی شہادت کی برکت سے وہ نبی کے نمائندے بھی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی موجودگی میں یہ اعلان کیا تھا، انہی کی طرف نسبت کر کے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب غائبین تک اس دین کو پہنچانا حاضرین، موجودین، مخاطبین کی ذمہ داری ہے۔ پھر صحابہ بیٹھے نہیں تھے، عالم کے اطراف و اکناف میں پھیلے اور اس ذمہ داری کو پورا کر کے محمد کی عدالت میں سرخرو ہو گئے۔ نبی کے دین کے عینی شاہد بھی ہیں اور حضور کے نمائندے بھی ہیں۔ گویا اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے، صحابہ اس کے گواہ ہیں۔ اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے، صحابہ اس کے دلائل ہیں۔ جس طرح ہر مقدمہ کی صداقت اس کے گواہوں پہ کھڑی ہوتی ہے، ہر دعوے کی صداقت اس کے دلائل کی محتاج ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی صداقت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر صحابہ کو سچا مانا جائے تو پھر اسلام اور قرآن بھی سچے ثابت ہوں گے، اور اگر صحابہ کرام کی شخصیت، ان کی عدالت مجروح اور مخدوش ہو جائے تو پھر اسلام اور قرآن تو ان کی وساطت سے پہنچا ہے، انہیں سچا کیسے ثابت کیا جائے گا؟ ان کے احترام کے ضروری ہونے کی، اکرام کے واجب اور لازم ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ دین نبوت کے عینی شاہد ہیں، دین نبوت کے عینی شاہد ہیں۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے
کہ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، ان کے ہم پر احسانات ہیں، ہم پر احسانات ان کے بہت سارے ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ کے نبی نے دین کی جو امانت صحابہ کے حوالے کی اور ان کو حکم دیا یہ تم نے امت تک پہنچانی ہے، انہوں نے کسی خیانت کے بغیر، کسی غفلت اور کوتاہی کے بغیر من و عن قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ یہ ان کا ہم پہ احسان ہے۔ ہمارے تک دین کی کوئی بھی بات صحابہ کے بغیر نہیں پہنچتی۔ نبی کا ہر قول، نبی کا ہر عمل، نبی کی ہر تقریر صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ یہی وجہ ہے کسی بھی حدیث کو اٹھا لیجئے، اس میں قال رسول اللہ بعد میں ہوگا، ان ابی ہریرہ پہلے ہوگا، فعل رسول اللہ بعد میں ہوگا، ان ابن عباس پہلے ہوگا۔ اللہ کے نبی کی ہر بات، نبی کی ہر ادا امت تک نبی کے صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ صحابہ کے ذریعے پہنچے گی تو دین کہلائے گی، صحابہ درمیان سے نکل جائیں گے وہ دین نہیں کہلائے گی۔ جیسے اللہ کا پیغام حضور کی ذات گرامی تک اگر جبرائیل کے واسطے سے پہنچے تو وہ کلام کہلائے گا، اسے کلام الہی کہیں گے، وہی کہیں گے۔ لیکن اگر جبرائیل درمیان سے نکل جائے پھر اسے کلام الہی نہیں کہیں گے، پھر اسے الہام کہیں گے، اسے کشف کہیں گے، اسے القاء کہیں گے، کلام الہی نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر نبوت کی بات امت تک صحابیت کے ذریعے پہنچے تو وہ دین ہے، اور اگر صحابی درمیان میں نہ ہو تو پھر اسے دین نہیں کہا جائے گا، وہ دین نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو نکال کر دین تلاش کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں تکمیل دین کا اعلان فرمایا، چھٹا پارہ سورۃ المائدہ کی 3 نمبر آیت میں، وہاں مخاطب صحابہ کرام ہیں، خطاب کی نسبت صحابہ کی طرف ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اسلام صحابہ کا دین ہے، صحابہ کے دین سے ہٹو گے تو اسلام کبھی نہ پا سکو گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، انہوں نے مشقتیں برداشت کر کے، کلفتیں سہ کر اور مصیبتوں کے دریا عبور کر کے اللہ کے نبی کی ایک ایک بات نبی کی امت تک پہنچائی ہے، اس میں کوئی سستی اور غفلت نہیں کی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں کم و بیش۔ آپ مکے اور مدینہ کو کھنگال لیجئے، اوپر کا سوا بھی مکے اور مدینے میں آپ کو نہیں ملے گا، 1 لاکھ تو بڑے دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی یہ امانت ان کے سپرد کی، وہ پھر گھروں کو نہیں لوٹے، دنیا میں پھیل گئے، اور اس تبلیغ اور اشاعت دین کے لیے جب نکلے، جس کی جہاں موت آئی وہ وہیں کی مٹی میں چلا گیا اور پوری امت پر دین پہنچانے کا احسان کر گیا۔ اور عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، اپنے محسن کا شکر گزار بن کے رہتا ہے۔ اور صحابہ کرام حضور کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، ان کی شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کے اکرام اور توقیر کو واجب سمجھیں، ان کے احترام کو ضروری اور لازم سمجھیں۔ ایک کتا جسے ہم ایک وقت روٹی ڈال دیتے ہیں، ایک وقت کتے کو جو شخص روٹی ڈال دے، وہ جب اسے دیکھتا ہے تو اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، اپنی دم اسے دیکھ کے ہلاتا ہے، اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کے سامنے اکڑتا نہیں ہے۔ کیا کیا ہے؟ فقط ایک روٹی ڈالی ہے، ایک روٹی اسے دی ہے، تو اس نے کتا ہو کر اتنا احسان مانا۔ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کتا کیسے بچھ جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے احسانات کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے۔
انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کی، ہمارے لیے کیا کیا صعوبتیں سہیں۔ اب اگر کوئی انسان انہی کو کاٹنے لگ جائے تو اس سے تو پھر کتا اچھا ہوا، جس نے اپنے مالک اور محسن کو پہچان لیا کتا ہو کر، اور یہ بھول گیا انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر۔ تو صحابہ کا احترام اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، وہ نبی کے دین کے عینی شاہد اور نمائندے ہی نہیں، ہم تک پہنچانے والے بھی ہیں۔ انہوں نے ابلاغ دین کا حق ادا کیا ہے۔ اور پانچویں وجہ صحابہ کرام کے احترام کے ضروری اور لازم ہونے کی کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے معیار ہے، حجت ہے، حق کا معیار ہے۔ اہل ایمان کی نجات دو چیزوں سے وابستہ ہے، دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو اعمال صالحہ۔ ہمارے ایمان کے لیے معیار صحابہ کا ایمان ہے، سیمپل صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ہدایت پر رہیں گے، ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کی، ہٹ گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ضد میں ہوں گے، بدبختی میں ہوں گے، شقاوت میں ہوں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو صحابہ کا احترام کیوں نہ کیا جائے؟ ہمارے تو ایمان کی بنیاد ہی صحابہ کا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا مدار صحابہ کا ایمان ہے۔ کوئی بھی شخص صحابہ کو مومن مانے بغیر مومن بن ہی نہیں سکتا۔ بنیاد ان کا ایمان ہے، مدار ان کا ایمان ہے۔ تو جب ان کو مومن نہ مانا جائے تو کوئی اپنا ایمان کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ اور رہے اعمال، ان کا معیار بھی صحابہ کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کے افعال کی امت کے لیے چھانٹی ہوتی ہے۔ نبی کے ہر عمل کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے۔ کس عمل کو لائیں گے؟ لا مخصوصم بھی، جو حضور کی ذات کے ساتھ مخصوص نہ ہو، ولا تبعا لہو، آپ کی طبیعت نہ ہو، ولا سہون عنہ، آپ سے سہون صادر نہ ہوا ہو۔ اب ایسا کون سا عمل ہے جس میں ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہ ہو؟ جسے صحابہ نے اپنایا وہ ایسا ہی ہے، جسے صحابہ نے چھوڑ دیا وہ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا نبی کا جو عمل امت کے لیے ہے اس کا پتہ بھی صحابہ کے عمل سے چلتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ اب نبی کو نماز پڑھتے ہم نے تو نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے اگر ان پر اعتماد نہیں ہوگا، ان کا اکرام اور احترام نہیں ہوگا تو کیا ہم نبی کی نمازوں تک پہنچ سکیں گے؟ ہمیں نبی کی نمازوں کا طریقہ نصیب ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ نبی کے دین کو پانے کے لیے نبی کے صحابہ کے قدموں میں آنا پڑتا ہے۔ جس کی زندگی سے صحابہ کی محبت نکل گئی، جس کے دل سے صحابہ کی عقیدت نکل گئی، اس کی زندگی سے نبی کی سنت اور شریعت بھی نکل گئی۔ تو صحابہ کرام کے احترام کے ضروری اور لازم ہونے کی، اکرام کے، توقیر کے واجب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ حق کا معیار ہیں، ہمارے لیے حجت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فروعی مسائل میں جس کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت پا جاؤ۔ چلنا صحابہ کے پیچھے، جس کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ سارے راستے جنت کو جاتے ہیں، جس راستے پہ چڑھو گے تمہیں جنت لے جائے گا۔ تو صحابہ کرام حق کا معیار ہے، حجت ہے۔ ہمارے ایمان کا معیار بھی صحابہ کا ایمان، ہمارے عمل کا معیار بھی صحابہ کا عمل۔ اور
صحابہ کرام کے احترام کے لازمی اور ضروری ہونے کی ایک وجہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں تلقین کی ہے صحابہ کے اکرام اور اہتمام کو تھامنے کی، ان کے احترام کو مضبوطی سے تھامنے کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مشکات شریف میں، آپ نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں بہترین افراد ہیں۔ اور در الصحابہ فی مناقب القرابت والصحابہ میں روایت ہے، ایک جگہ حضور نے فرمایا لا تذکروا مساوی اصحابی، میرے صحابہ کی برائی نہ کرنا، فرمایا اذکروا محاسن صحابی، میرے صحابہ کی خوبیوں کو بیان کرو، وہ ہیں ہی خوبیوں کے پیکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ ترمذی میں روایت ہے، صحیحین میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، پھر فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، ہدف تنقید نہ بنانا۔ کیوں؟ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے مقام صحابہ میں اس حدیث کی بڑی عمدہ تشریح فرمائی۔ فرماتے ہیں اس جملہ من احبہم فبحبی احبہم کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس کو دراصل مجھ سے محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے اس نے میرے محبوبوں سے محبت کی۔ جس نے صحابہ سے محبت کی اس کو اصل میں مجھ سے محبت ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ مجھے صحابہ سے ہے، اس نے کہا جس سے محمد کو ہے اس سے ہمیں بھی ہے۔ تو صحابہ سے محبت اس وجہ سے ہے کہ اسے دراصل مجھ سے محبت ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگلے جملے کے بھی دو مطلب ذکر فرمائے، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کو دراصل میں محمد سے بغض ہے، اور نبی کا بغض وہ دنیا کے سامنے ظاہر کر کے نبی کے عشاق میں تو نہیں رہ سکتا، مسلمانوں میں تو نہیں رہ سکتا، وہ رہنا بھی مسلمانوں میں چاہتا ہے اور نبی کے ساتھ بغض کے جذبات کو تسکین بھی دینا چاہتا ہے۔ تو پھر اس نے راستہ یہ اختیار کر لیا کہ جسے نبی پسند کرتے تھے نبی کی پسند کو اس نے ناپسند کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کا بغض دراصل نبی کا بغض ہے، نبی کے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض ہے، کیونکہ وہ نبی کے شاگرد ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے سپاہی ہیں، نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے سرعام بغض کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس نے اس راستے پہ چلنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے میں محمد رحمت للعالمین ہو کے بھی اس سے بغض رکھتا ہوں۔ دشمنوں کو معاف کرنے والی ہستی صحابہ سے بغض رکھنے والے کو معاف نہیں کرتی، میں محمد اس سے بغض رکھتا ہوں۔ اور ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 212 پر حضرت جابر کی حدیث اس کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اتی النبی بجنازت رجل، حضور کے سامنے
ایک جنازے کو لا کے رکھا گیا، کس لیے؟ لیصلی علیہ، تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ فلم یصلی علیہ، آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ قیلا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت صلاۃ علی احد قبل ھذا، اللہ کے رسول اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، جنازہ سامنے رکھا گیا ہو، آپ نے پڑھانے سے انکار کر دیا ہو، آج ایسا کیوں دیکھنے میں آیا؟ آپ نے فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، انہ کان یبغض عثمان، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ میرے صحابی عثمان کے بارے میں اس کا دل صاف نہیں تھا۔ بغض کہتے ہیں کسی کو دل میں برا سمجھنا، اور سب و شتم کہتے ہیں زبان سے اس کا اظہار کرنا ناپسندیدہ الفاظ کے ساتھ۔ تو گویا بغض نیچے کا درجہ ہے، یہ زبان سے برا بھلا نہیں کہتا تھا، دل میں برا سمجھتا تھا، اور تیسرے خلیفہ کو سمجھتا تھا۔ تو ان لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے جو سب اور شتم کرتے ہیں، اور وہ بھی پہلے اور دوسرے پہ کرتے ہیں، تیسرے پہ ہی نہیں، پہلے اور دوسرے پہ کرتے ہیں، جو آج بھی نبی کے پہلو میں، روضہ رسول میں، جنت کی بھی جنت میں سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا، اس کا دل حضرت عثمان کے بارے میں صاف نہیں تھا، اس لیے فابغضہ اللہ، اللہ کے نزدیک یہ مبغوض بن گیا۔ جو اللہ کا مبغوض ہو، اللہ کا محبوب بھلا اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھائے؟ کیسے پڑھائے؟ تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ میں محمد اس سے بغض رکھتا ہوں، اور اس پہ میں نے بطور دلیل ترمذی جلد ثانی کی ایک روایت پیش کی۔ حضور نے فرمایا من آذاہم، جو صحابہ کو ایذا پہنچائے گا، فقد آذان، وہ مجھے ایذا پہنچائے گا، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جو مجھے ایذا پہنچائے گا وہ اللہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اور یاد رکھو جو اللہ کو ایذا پہنچائے گا یوشکو ان یاخذہ، وہ کبھی نہ کبھی اللہ کی پکڑ میں ضرور آئے گا، جلد یا بدیر اللہ کی پکڑ میں آئے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ وہ مواخذہ الہی سے نہیں بچ پائے گا، مواخذہ الہی سے نہیں بچ پائے گا۔ تو ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارے نبی کی تعلیمات احترام صحابہ کا حکم دیتے ہیں، اس وجہ سے صحابہ کا احترام لازمی اور ضروری ہے، اور ان کے بغض سے ہمیں منع فرماتے ہیں، سب و شتم سے منع کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہیں تو انہیں کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور کتاب الاعتصام للشاطبی پہلی جلد کے 52 صفحہ پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث فی امت البدع، جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں، وشتم اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالی گلوچ کیا جانے لگے، فلیظہر العالم علمہ، عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے، صحابہ کی حقیقی پوزیشن بتائے، ان کی آئینی حیثیت واضح کرے، ان پر ہونے والے اعتراضات کے شافی کافی جوابات دے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات دور کرے، لوگوں کے اشکالات ختم کرے۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جو ایسا نہیں کرے گا، وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو وعید سنیے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی بھی لعنت، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، وَالْمَلَائِكَةِ، ملائکۃ اللہ کی بھی لعنت ہوگی، وَالنَّاسِ اجمعین، پوری انسانیت کی اس پر لعنت ہو۔ گویا یہاں اللہ نے اہل علم کی ذمہ داری لگائی،
اللہ کے نبی نے اہل علم کی ذمہ داری لگائی کہ صحابہ کرام کی حفاظت کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا، ان کی حقیقی پوزیشن اور آئینی حیثیت کو واضح کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ یہ ٹھیکیدار نہیں ہے، چوکیدار اور پہرے دار ضرور ہیں، اور پہرے دار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب چور خزانے پہ ہاتھ صاف کرنے لگے وہ قول اور فعل ہر طرح سے خزانے کی حفاظت کرے، اور اگر وہ حفاظت نہیں کرے گا تو پھر وہ بھی شریک جرم سمجھا جائے گا۔ بچت اسی میں ہے کہ دین کی صحیح تعبیر، صحابہ کی صحیح پوزیشن، ان کی آئینی حیثیت امت کے سامنے واضح کریں، اپنے دل میں سوائے ان کی محبت کے کچھ پیدا نہ ہونے دیں، سوائے ان کی عقیدت کے کچھ پیدا نہ ہونے دیں۔ تو صحابہ کرام کا اکرام اور توقیر واجب کیوں؟ ان کا احترام ضروری اور لازم کیوں؟ ایک وجہ یہ ہے ہماری شریعت ہمیں اس کا حکم دیتی ہے، شریعت تقاضا کرتی ہے، اور نبی کی احادیث کے بعد آپ قرآن کو کھول لیجئے، قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں جو حضرات صحابہ کرام کا مرتبہ و مقام بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہے تو تاریخی روایات میں نہیں، قرآن کی آیات میں دیکھا کرو۔ تاریخ زنی ہے، قرآن قطعی ہے۔ تاریخ زنی ہے، قرآن قطعی ہے۔ سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے۔ تو صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، ان کا رتبہ قرآن میں، اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کیا کیا کہا، یہ مستقل عنوان ہے، مستقل مضمون ہے، جس کو اگلے بیانات میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ اب احترام صحابہ کی ضروری وجوہات، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے احترام کا قرآن و حدیث درس دیتے ہیں، ان سے بغض اور عداوت رکھنے سے منع کرتے ہیں، اور اسے باعث عذاب اور موجب ہلاکت قرار دیتے ہیں۔ جو شخص قرآن و سنت کی آواز پہ لبیک نہ کہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وجہ احترام صحابہ کے ضروری ہونے کی یہ ہے کہ صحابہ کرام انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں بہتر اور افضل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت کے بہترین افراد ہو، امت کے بہترین افراد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی اس وجہ سے بھی عزت کرو کہ وہ تم میں بہترین ہیں، تم میں کوئی ان جیسا نہیں ہے، کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان نہ صحیح، پر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ نبی کی کوئی بات ان کے بغیر امت تک نہیں پہنچ سکتی، وہ نبوت اور امت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ نبی سے پڑھتے ہیں، امت کو پڑھاتے ہیں، نبی سے سیکھتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں، نبی سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، نبی سے سنتے ہیں، امت کو سناتے ہیں۔ ان پہ قرآن گو نہیں اترا، مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے اگرچہ موجد نہیں، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے۔ ان کے قبضہ میں اگرچہ انسانیت کی ہدایت نہیں، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ گو انبیاء کی طرح معصوم نہیں، مگر انبیاء کے بعد محفوظ ضرور ہے۔ گو انسانیت سے افضل نہیں، انبیاء سے افضل نہیں، مگر انبیاء کے بعد پوری انسانیت سے افضل ضرور ہے۔ فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں بہترین ہے۔ اور مشکات شریف جلد اول میں
ابن مسعود کی روایت ہے، فرماتے ہیں کانو افضل ہذہ الامہ، صحابہ کرام اس امت کے افضل افراد ہیں، حضور کے بعد سب سے زیادہ فضیلت انہی کی ہے، اور بڑوں کا احترام عقل مند کیا کرتے ہیں، بڑوں کا احترام شرفا کیا کرتے ہیں، بڑوں کا احترام خاندانی لوگ کیا کرتے ہیں، صحابہ امت کے بڑے ہیں، زعمائے امت قائدین ملت ہیں، جو ان کا احترام نہیں کرتا وہ بہت بے وقوف اور گھٹیا انسان ہو سکتا ہے، شرافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کا احترام ضروری کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ذکر کرتا ہوں، اہل بیت رسول سے محبت کا تقاضا ہے احترام صحابہ، اہل بیت رسول سے محبت کا تقاضا ہے اعتماد صحابہ۔ مطلب یہ ہے صحابہ کا احترام ان کے مراتب کی وجہ سے چلو نہ صحیح، ان کے محاسن و محامد کی وجہ سے نہ صحیح، ان کے فضائل و مناقب کی وجہ سے نہ صحیح، قرآنی آیات اور نبوی احادیث کی وجہ سے نہ صحیح، اہل بیت کے منہ سے ہی ان سے پیار کر لیا جائے، اعتماد کر لیا جائے، احترام کر لیا جائے۔ جب تک صحابہ کرام پر اعتماد نہ ہو، ان کا اکرام اور احترام نہ ہو، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ سچ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دو واقعات ذکر کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، کشف الغمہ اور جلاء العیون میں ہے، خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے، اچانک دل میں خیال آیا نبی کے گھر میں بیٹی فاطمہ جوان ہو چکی ہے، ادھر نبی کا چچا زاد علی بھی جوان ہے، شادی کسی کی نہیں ہوئی، تو کیوں نہ ہو علی کا نکاح فاطمہ سے ہو جائے، علی کا نکاح فاطمہ سے ہو جائے۔ دل میں خیال آیا، گھر سے اٹھے حضرت عمر کے پاس چلے گئے، جا کے حضرت عمر کو بتایا میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا ہے، تو چلو پھر حضرت علی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت علی کے پاس آ گئے، حضرت علی کو آ کے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں آپ نبی سے نبی کی بیٹی فاطمہ کا اپنے لیے رشتہ مانگ لیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں خیال تو میرے دل میں بھی آتا تھا، لیکن میری غربت، فقر اور تنگ دستی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میرے دل میں یہ ہے اگر اللہ کے نبی نے حق مہر مانگ لیا تو علی کہاں سے دے گا؟ اب حضرت ابو بکر کو سنیے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں علی یہ بھی کوئی بات ہے، میرے ہوتے ہوئے تجھے یہ پریشانی ہے، چل ہمارے ساتھ اٹھ، ہم تیرے ساتھ چل کے نبی سے رشتہ مانگتے ہیں، رہا حق مہر اگر نبی نے مانگا تو ابو بکر ادا کر دے گا، ابو بکر ادا کر دے گا۔ چلے گئے، حضور کی خدمت میں پہنچے، آپ نے آنے کی وجہ پوچھی، ساری بات بتائی، اللہ کے نبی نے رضا کا اعلان فرما دیا، قبول فرما لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا علی تیرے پاس ہے کیا؟ انتظام بھی تو کرنا ہے۔ کہا جی میرے پاس تو زیرہ ہے، فقیر آدمی ہے، یہ ایک زیرہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ بیچ آؤ۔ بیچنے کے لیے نکلے، اب اللہ کی تقسیم اور تقویر، راستے میں حضرت عثمان مل گئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا علی بڑے خوش ہو، کدھر جا رہے ہو؟ بتایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا میرے ساتھ رشتہ طے ہو گیا، نکاح کی تیاری کے لیے یہ زیرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا چلو مجھے بیچ دو۔ جتنے پیسے حضرت علی نے کہے حضرت عثمان نے دے دیے، مبیے پہ قبضہ کر لیا۔ جب مبیہ مقبوض ہو گیا اس کے بعد کہا سپہ سالار زیرہ کے بغیر اچھا نہیں لگتا، یہ زیرہ میری طرف سے ہدیہ رکھ لو۔ حضرت علی نے پیسے بھی لیے اور زیرہ بھی لی، دونوں لے کے حضور کی خدمت میں پہنچے، بڑے خوش تھے۔ اللہ کے نبی نے جب سنا تو دونوں کو دعائیں دی۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے خادم حضرت انس کو کہا، کشف الغمہ میں ہے کہ باہر فلاں فلاں بیٹھے ہیں، اب ان سب کو بلا لاؤ۔ ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان و علی
व तलहता व जुबैर, सबको इकट्ठे कर लो मेरे पास। सब इकट्ठे हो गए। अल्लाह के नबी खड़े हुए, खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद अबू बकर उमर को मुखातब किया, अला इन्नी उशहिदुकुम, सुन लो मैं तुमको गवाह बनाता हूं। अला इन्नी उशहिदुकुम, सुन लो मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं। मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने चचाजाद भाई हजरत अली से कर दिया है। अब निकाह का ख्याल किसके दिल में आया? अबू बकर के। इसको अमली जामा पहनाने के लिए हजरत उमर के पास कौन गए? अबू बकर। फिर दोनों इकट्ठे होकर किसके पास आए? अली के पास। फिर अली को लेकर नबी के पास कौन पहुंचे? अबू बकर और उमर। फिर जीरा खरीद कर पैसे और जीरा दोनों अली के हवाले किसने किए? हजरत उस्मान ने। भाई तुम किस तरह खुलफाए सलासा से अली को दूर कर सकते हो? किस तरह दूर कर सकते हो? और फिर निकाह के गवाह कौन बने? अबू बकर और उमर। चलो अबू बकर और उमर के फजाइल की वजह से ना सही, उनके मनाकिब की वजह से ना सही, महासिन की वजह से ना सही, महामिद की वजह से ना सही, हजरत फातिमा के निकाह और बुरका की लाज रख के ही उनका एहतराम कर लो। तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हजरत फातिमा से मोहब्बत के दावा को सच करने के लिए, अहले बैते रसूल से मोहब्बत के दावा को सच करने के लिए अबू बकर उमर का एहतराम कर लो, कहीं हजरत फातिमा के निकाह पे हमला ना हो जाए, निकाह की बेतौकीरी ना हो जाए। ये निकाह के गवाह है। तो अहले बैते रसूल से मोहब्बत का तकाजा है कि सहाबा का एहतराम किया जाए। मेरातुल उकूल और दीगर किताबों में है। एक वाकया और जिक्र करता हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माने खिलाफत था। ईरान फतह हुआ। उस वक़्त उसका नाम फारिस था। इसे हजरत उमर ने फतह किया। शाह ईरान यज़दजर्द की बेटी शाहर बानो कसरे खिलाफत में पहुंची। माले गनीमत भी बहुत सारा आया। अब इस शहजादी को किसके निकाह में दिया जाए? हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटों दीगर साहबा को छोड़कर शाहर बानो का निकाह हजरत अली के साहिबजादे हजरत हुसैन बिन अली से कर दिया। जब हुसैन बिन अली के साथ शहजादी शाहर बानो का निकाह हुआ तो इस निकाह के नतीजे में जो पैदा हुए वो अली बिन हुसैन अल मारूफ ज़ैनुल आबिदीन है। इस निकाह के नतीजे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। फिर आगे इमाम बाकिर पैदा हुए। फिर आगे इमाम जाफर सादिक पैदा हुए। फिर मूसा कासिम, फिर अली रजा, फिर तकी अली, फिर नकी अली, फिर हसन अस्करी। खानदान सादात की नस्ल चली। अगर सहाबा पर ईमान ना हो, सहाबा पर एतमाद ना हो, उनका इकराम और उनका एहतराम ना हो, तो फिर मुझे बताइए जो शख्स हजरत उमर को मोमिन ना माने, उनकी खिलाफत को बरहक ना माने, तो हजरत उमर के दौरे खिलाफत का जिहाद कैसे सही मानेगा? जब जिहाद सही ना होगा फिर गनीमत कैसे सही होगी? जब गनीमत सही नहीं तो फिर शहर बानों से हुसैन बिन अली का निकाह कैसे सही होगा? जब निकाह सही नहीं तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तवालुद और तनासुल, उनकी विलादत कैसे सही होगी? जब उनकी सही नहीं तो अगलों की सही कैसे होगी? खानदान सादात सारे का सारा मशकूक हो जाएगा। मैंने दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, या सहाबा को सलाम कर लो या खानदान सादात को मशकूक कह दो। अहले बैते रसूल से दावे मोहब्बत की सदाकत का तकाजा है कि सहाबा का एहतराम किया जाए, सहाबा से अकीदत रखी जाए, उनसे अदावत को खैर आबाद कहा जाए, उनसे बुग़्ज़ न रखा जाए, वगरना खानदान सादात सारे का सारा मशकूक हो जाएगा। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ऐसी शख्सियात हैं जिनका इकराम और तौकीर उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब है, उनका एहतराम लाजिम है, उनकी मोहब्बत व अकीदत जुज़्व ईमान बाइसे निजात है,
ان سے بغض اور عداوت موجب ہلاکت اور باعث عذاب ہے۔ اہل اسلام ان کی محبت پہ قائم ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی محبت پہ قائم رکھے۔